الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم، نبی محتشم، حضور مدینہ کے تاجدار، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرات و سامعین، اج دا جمعۃ المبارک دا موضوع اس ہستی دا ذکر خیر ہے کہ جنہ دا نام نہ بھی لئیے اگر انہیں یاد دیتا جاوے افضل البشر بعد الانبیاء، سبحان اللہ، امت مسلمہ سمجھ آندی ہے کہ اج دا جڑا ذکر ہے وہ ابو بکر صدیق دا ذکر ہونا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کریمہ کا علیہ السلام دے ہر اس چیز جڑی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال نسبت رکھن والی اہل سنت و جماعت اس نسبت والی چیز دا اس قدر ادب کرتے ہیں کہ اپنی جان بھی قربان کرنے واسطے تیار ہیں۔ اور یہ جڑی نسبت ہے، اس نسبت دی جڑی اہمیت ہے اللہ پاک نے اس نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی یہ جڑی نسبت ہے، اس نسبت دی جڑی اہمیت ہے، اس اہمیت نو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں قسم کھانا شہر مکہ دی، شہر مکہ دی قسم کھانا۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم کھان دی وجہ کی؟ وجہ یہ ہے اللہ پاک فرماندا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس کر کے کہ پیارے محبوب تواڈے قدم اس شہر دے اندر لگے نے، تواڈے قدم اس شہر دے اندر لگے نے، اس کر کے مینوں اس شہر دی قسم۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ دی قسم اللہ پاک اگر کھا رہے ہیں تو وہ اس کر کے کہ اس مکہ مکرمہ دے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نعلین مبارک لگے نے، اور اللہ پاک شہر مکہ دی خاک دی قسم کھا رہے ہیں۔ سمجھے نہیں ہوئے احساسیت لو تسی؟ اللہ مکے دی مٹی دی قسم کھا رہے ہیں، اس کر کے کہ جڑی مٹی ہے اس مٹی نو اللہ دے پیارے محبوب دے نعلین مبارک دے نال نسبت حاصل ہو گئی۔ اس کر کے یہ جڑی مٹی ہے اس کائنات دیاں جنیاں بھی مٹیاں نے ہر مٹی دے نالوں جدا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کر کے کہ اس مٹی نو
نسبت حاصل ہو گئی ہے مصطفیٰ کریم دے نالین مبارک دے نال۔ میں 3 مٹیاں دا ذکر کرنا ہے، ایک دا ہو گئے شہر مکہ دی مٹی۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ مینوں قسم ہے اس کر کے کہ محبوب تواڈے نالین مبارک دے جڑے نیچے جڑی مٹی آ گئی ہے نا اس نوں نسبت حاصل ہو گئی، لہٰذا اے مٹی زمانے دی مٹیاں تو جدا ہو گئی۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے فرمایا کہ اے میرے محبوب دی بیویو، اس کائنات دے اندر تواڈی ورگی کوئی دوسری بڈھی نہیں ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی دی بیویو، لستن کاحد من النساء، اس زمانے دے اندر کوئی ایک بھی بڈھی ایسی نہیں ہے کہ جیڑی تواڈے ورگی۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تساں یا نساء النبی، تسی نبی دی بیوی ہو، تسی میرے مصطفیٰ دی بیوی ہو، لہٰذا تانوں نسبت حاصل ہو گئی ہے میرے محبوب دے نال۔ لہٰذا میرے محبوب دی جڑی نسبت ہے یہ چیز نو زمانے تو جدا کر چھڑ رہی ہے، لہٰذا تواڈے ورگی ایک بھی اس زمانے دے اندر نہیں۔ اللہ پاک نے انہاں بیویاں نو اس کائنات دیاں جنیاں بھی بڈھیاں نے ہر بڈھی تو جدا کر چھڑیا نسبت دی وجہ تو۔ اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، فرمایا تساں بہترین امت ہو، تسی بہترین امت ہو۔ امت اتھے اللہ پاک نے امت دا ذکر فرمایا کہ تسی بہترین امت ہو۔ اس امت تو مراد کون نے جی؟ نہیں، امت کون ہے؟ یہ ایسی ہیں بھائی، اللہ سانو فرما رہے تسی بڑے بہترین ہو۔ چلو ہون تے بولو اللہ نے تہاڈی تعریف کی تھی ہے، فرمایا تسی بہترین امت ہو، تسی بہترین امت ہو۔ فرمایا امت ہو، اے نہیں فرمایا کہ تسی بہترین نمازی ہو، اے نہیں فرمایا کہ تسی بہترین روزے دار ہو، بڑی توجہ طلب گل ہے۔ اے نہیں فرمایا کہ تسی بہترین حاجی ہو، یا اے نہیں فرمایا کہ تسی بہترین زکوٰۃ دین والے ہو، فرمایا تسی بہترین امت ہو، تسی بہترین امت ہو۔ وجہ کی ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی نسبت جڑی ہے اس دی فضیلت بیان کرنی۔ فرمایا تجھ سے بہترین امت ہو، نمازی نہیں فرمایا، روزے دار بہترین نہیں فرمایا، حاجی بہتر نہیں فرمایا، زکوٰۃ دین والے بہتر نہیں فرمایا، فرمایا بہترین امت۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا بندہ نمازی بن گئی نماز دی وجہ تو، روزے دار بن گئی روزہ رکھن دی وجہ تو، حاجی بن گئی حج کرن دی وجہ تو، تے فرمایا امت بن گئی جسے نبی دے نال نسبت رکھن دی وجہ تو۔ تے فرمایا جدو تانوں نسبت حاصل ہو گئی ہے میرے محبوب دے نال، تے فرمایا یاد رکھو کنتم خیر امہ، جی میں میرا محبوب سارے نبیاں جو بہتر ہے اسی طرح میرے محبوب دی امت بھی ساری امتاں دے وچوں بہتر ہے۔ اس کر کے کہ میرے محبوب دے نال تانوں نسبت حاصل ہو گئی، یہ جڑی نسبت ہے، اور پھر نسبت بھی مصطفیٰ دی، اللہ دے محبوب دی نسبت۔ دیکھو نا جی کتاباں کنیاں نے مشہور کتاباں کنیاں، چلو جنہاں سن لے وہ بھی بولو کنیاں کتاباں نے؟
4 کتاباں، تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک۔ یہ گل نو سمجھنے دی کوشش کرنا تسی، میں جڑی گل کرنا چاہ رہا ہوں نسبت حوالے نال۔ کتاباں دے 4 نے، تورات، زبور، انجیل تے قرآن، اور یہ چاروں کتاباں ایک ہی نے، یہ رب دا کلام ہے۔ کی ہے؟ رب دا کلام ہے نا۔ کلام متکلم دی صفت ہوندی ہے۔ یہ چاروں کتاباں یہ رب دا کلام ہے، رب دی صفت ہے۔ یہ رب دا کی ہے؟ کلام۔ تورات، زبور، انجیل تے قرآن، یہ چاروں کتاباں یہ رب دا کلام ہے۔ ان چاروں جو افضل کون ہے؟ کیڑی ہے؟ سارے نو پتہ ہے نا؟ چاروں جو افضل کیڑی ہے؟ قرآن۔ قرآن پاک چاراں کتاباں چو افضل کتاب قرآن پاک ہے۔ اچھا بھئی کیوں؟ جڑی پہلیاں 3 نے وہ بھی تے رب دا کلام ہی ہے نا؟ بولو ذرا، وہ بھی رب دا کلام ہی ہے نا؟ تے قرآن کی ہے؟ یہ بھی رب دا کلام ہے، وہ بھی رب دا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل تے قرآن بھی رب دا کلام ہے۔ تے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک کلام افضل ہوئے تے باقی افضل نہ ہو؟ ہائے اللہ اکبر۔ تورات، زبور، انجیل ہے بھی رب دا کلام ہے تے قرآن بھی رب دا کلام ہے، لیکن قرآن افضل ہے انہاں 3 چوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جی یہ تے ساری جدو رب دا کلام ہے تے پھر قرآن افضل کیویں ہو گیا؟ فرمایا ہی تھے قرآن دین والے نو یا پھر ایک کلام کرن والے نو نہ دیکھو، بلکہ قرآن لین والے نو دیکھو۔ ایک قرآن لین والا کون ہے؟ فرمایا قرآن لین والا ہے اللہ دا محبوب ہے۔ تے جدو قرآن نو رب دے محبوب دے نال نسبت ہو گئی تے فرمایا پہلے بھی رب دے ہی کلام نے، لیکن ایک کلام جدو اللہ دے محبوب نے لیا تے فرمایا ایک کلام بھی سارے کلامہ دے نالو اللہ اور افضل ہو گیا۔ اس کر کے کہ انہوں نسبت حاصل ہو گئی اللہ دے محبوب دے نال۔ سمجھ آ گئی؟ نسبت مصطفیٰ دی اصل ہوئے مٹی نو تے مٹی ساریاں مٹیاں تو جدا ہو جاندی۔ نسبت مل جاوے بیویاں نو تے بیویاں ساری کائنات دیاں بیویاں دے نالو جدا ہو جاندیاں نے۔ ٹھیک ہے؟ نسبت حاصل ہو جاوے کلام نو تے کلام ساری کائنات دے کلامہ دے نالو جدا ہو جاندا ہے۔ جس محبوب دی نسبت دی اتنی برکت ہے مینوں دسو اس محبوب دی ذات دی کتنی برکت ہوئے؟ جس دی نسبت اتنی کمال والی تو پھر اس دی اپنی ذات کنی کمال والی ہوئے۔ ہاں تو انہوں دسا مصطفیٰ کریم دی ذات کنی کمال والی ہے۔ 14 صدیاں پہلا 1450 سال پہلا مصطفیٰ کریم دا جسم اطہر گنبد خضرہ دے اندر جس مٹی دے نال ہجے بھی مس ہے نا، وہ مٹی نری اس جہان، نری کعبۃ اللہ، نری عرش معلیٰ تو ہی افضل نہیں ہے بلکہ لا مکان تو بھی افضل ہے۔ کیڑی مٹی؟ او مٹی کہ جیڑی مٹی مصطفیٰ کریم دے جسم اقدس دے نال روضہ انور دے اندر آج بھی مس ہوئی ہوئی اور متفقہ فیصلہ ہے۔ فرمایا یہ مٹی اس جہان نہیں بلکہ پوری کائنات نہیں بلکہ عالم ارواح تو بھی افضل، اس کر کے کہ اس مٹی نو نسبت حاصل ہے مصطفیٰ کریم دے جسم اطہر دے نال۔ کنیاں مٹیاں ہوگی تو
ایک مٹی ہو کہ جس مٹی نو مصطفیٰ دے نالین مبارک دے نال نسبت حاصل، اور ایک مٹی ہو کہ جنو مصطفیٰ کریم دے جس میں اطہر دے نال نسبت حاصل ہے. تو پھر منو دسو اے تے او مٹی ہے جنو مصطفیٰ دے جس میں اطہر دے نال نسبت حاصل ہے، او لامکان تو بھی افضل ہے. تو پھر جس مٹی دے نال مصطفیٰ دا جس میں اطہر بنایا گیا، جس مٹی دے نال مصطفیٰ کریم دا جس میں اطہر بنایا گیا، مینو دسو اس مٹی دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا؟ بولے نہیں ہو، بولو سبحان اللہ. ایڈی بھی سردی نہیں آئی کہ تسا بولو تے تھوڑا گلا بیٹھ جاوے، گج کے بولو سبحان اللہ. گل دی نہیں سمجھ آئی دونوں؟ وہ مٹی کہ جس مٹی نو مصطفیٰ دے نالین مبارک دے نال نسبت حاصل ہے، رب فرماندا ہے محبوبہ مینوں اس مٹی دی قسم ہے. سارا جہان رب دیاں قسماں کھاوے تے رب محبوب دے جوتی مبارک دے تھلے لگی مٹی دی قسم کھاوے. سمجھ آ گئی گل جی؟ یہ ہے نسبت. تے دوسری مٹی ہو کہ جس نو مصطفیٰ دے جس میں اطہر دے نال نسبت حاصل ہے. تے جدو اے سب دو اللہ عرفہ ہے، تو پھر وہ مٹی کہ جس مٹی دے نال مصطفیٰ دا وجود اطہر بنیا، اس مٹی دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بولو میں دونوں اگلی گل کرنا چاہنا. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جس مٹی دے نال رب نے میرا وجود بنایا، فرمایا جدو وہ مٹی بچ گئی تے اسے مٹی دے نال رب نے ابو بکر نو بنایا ہے. گل نہیں سمجھے تسی؟ وہ مٹی کہ جس مٹی نو جس میں اطہر دے نال نسبت حاصل ہوئی، وہ مٹی لا مکان تو افضل ہے. تے پھر پیچھے دے رائی کوئی نہیں نا چیز جاندی. تے پھر جس مٹی دے نال مصطفیٰ دا وجود بنایا، اس مٹی دا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تے مصطفیٰ فرماندے نے جس مٹی دے نال رب نے میرا وجود بنایا، اسے مٹی دے نال رب نے ابو بکر نو بھی بنایا ہے. اے ہیں ابو بکر صدیق یار غار، ہاں مصطفیٰ دے لاڈلے، اللہ اکبر، اسلام دے خلیفہ، اور ایسے خلیفہ جڑے خلیفہ بلا فصل ہے نہیں ابو بکر صدیق. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، کریم آقا علیہ السلام آپ دے دو سفر بڑے لمبے ہوئے، دو سفر بہت لمبے سفر. ایک سفر معراج، اور ایک سفر مکے تو مدینے والی ہجرت. یہ دو سفر مصطفیٰ دے بڑے لمبے سفر ہوئے اور بڑے اہم سفر ہوئے. جدو معراج دا سفر کروانا چاہیا رب نے تے رفیق اونوں بنایا جیڑا نوریاں دا افضل ترین ہے. جدو معراج کروانا چاہیے رب نے اپنے محبوب نو تے نال رفیق کون بنایا؟ جبرائیل، نوری فرشتیاں دا سردار، ہاں جیڑا نورانی فرشتیاں تو سب تو افضل ہے. رب نے انہوں رفیق بنایا. تے جدو مکے تو مدینے دا سفر کروانا چاہیا تے رب نے رفیق انہوں بنایا جیڑا سارے صحابہ جو افضل ہے، ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر، پوری ڈیٹیل تے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن جدو ہجرت ہو گئی نا تے راستے ہن پہاڑی چڑھنی، اس غار چ جانا ہے، اس غار چ جانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتھے تشریف رکھو. بولو سبحان اللہ. اتھے تشریف رکھو یا رسول اللہ.
کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تشریف رکھے. سبحان اللہ. حضور تشریف فرما ہوئے ابو بکر صدیق انج چڑھے جی میں جوان چڑھتا ہے. ڈیٹیل تو بہت ساری ہے, ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکتی. ایک ہستیوں نے جنہ دا بار نبوت نے چکیا. ایک ہستیوں نے جنہ دا بار نبوت نے چکیا تے ایک ہستی ہونے جنہیں نبوت دا بھار بھی چک لیا ہے. نہیں تو بول دے کٹ پہ ہو تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی, آ رہی ہے گل دی سمجھ. پھر سبحان اللہ دے بولنا بنتا ہے نا یار, بولو سبحان اللہ. چپ نہ بیٹھیا کرو یہ جیاں گلاں تے, ٹھیک ہے نا. یہ لوکی جھوٹیاں گلاں کرن تے لوکی واہ واہ کرتے ہیں. لوکی کہندے نے جھوٹ بول کے کہنا ابو بکر دا ایمان ثابت کرو, تو کئی کمینے لوگ اگے بیٹھ کے واہ واہ کرن لگ پے. ٹھیک ہے, تے اساں تے ابو بکر دے فضائل بیان کر رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. گج کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. توجہ فرماؤ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر نعرہ حیدری. اللہ اکبر. جدو غار دے قریب پہنچے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کی گزارش کی تھی حضور کے, یا رسول اللہ تسی کھلو وہ میں ادھر اندروں آؤں. جی ہے یہ نہیں, تفصیل نہیں نہ بیان کرنی, ٹائم ہو کے گئے. میں ادھر اندروں آؤں. ابو بکر اندر گئے, صفائی کی تھی, باہر تشریف لے آئے. مصطفیٰ نے کی گزارش کی تھی, یا رسول اللہ ہوں آ جاؤ. تو مصطفیٰ گئے, بولو گل کرنی ہے. گئے نا, پہلے کون گئے؟ صدیق اکبر. بعد کون گئے؟ اللہ دا محبوب رسول اللہ بعد جو گئے. لکھن والے نے لکھیا, انہیں آکھیا یاد رکھو جس دل دے اندر پہلے صدیق نہیں نہ جاندا رسول اللہ سے دل چ نہیں آندے. دل چ اگر مصطفیٰ نو بسانا ہے تو پہلے صدیق اکبر نو بسانا پینا ہے. ٹھیک ہے, کافر آگے ہن آ کے جدو دیکھیا کہ غار تے منہ دے اگے تے او مکڑی نے جالا بھی بنیا ہویا تے کبوتری نے انڈے بھی دیتے ہوئے, تے اونے ایک نے آکھیا کہ یار اس دے اندر نہیں جا سکدے ہو. کیوں؟ یہ جالا ایڈا پرانا ہے تے ابو بکر دے بھی پیدا ہون تو پہلے دا جالا لگدا ہے. ایڈا پرانا جالا ہے تے اندر کیویں جا سکدے ہیں؟ اندر کیویں جا سکدے ہیں؟ لیکن اندر تے گئے سن, اندر تے گئے سن. اللہ اکبر. اس دی وجہ کی ہے؟ اس گل دا بھی جواب دیتا. انہیں آخیا دیکھو اس ثابت ہوتا ہے مصطفیٰ صرف بشر نہیں ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ صرف بشر نہیں ہیں, مصطفیٰ جی ایک صفت نور بھی ہے. تے نور جدو آر پار ہوتا ہے نا تے چیز نو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں مثال دینا, اینک لائی ہے نا, میں یہ اینک لگی ہے میری, اے میری آنکھ دے اندر نور ہے, درمیان چ کی ہے شیشہ, شیشے تو پار میں تانوں دیکھ رہے ہیں, اے نور اتھوں گزر کے تانوں دیکھ رہے ہیں. اے شیشہ ٹوٹ رہے ہے, اے شیشہ ٹوٹ رہے ہے, نہیں ٹوٹ رہے ہے نا. فرمایا جدو نور داخل ہویا تے جالا بھی نہیں ٹوٹیا. نور تے لطیف چیز ہوندی ہے یار, جالا نہیں ٹوٹیا. تو پھر جی ابو بکر کیویں گئے؟ ابو بکر کیویں گئے؟ مصطفیٰ تے چلو نور سن, تے ابو بکر کیویں گئے؟ فرمایا تانوں نظر نہیں آیا تھلو چوک کے کون لے کے آیا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا اگے پڑھو تانوں سمجھ آوے. جدو سیدنا ابو بکر صدیق تے مصطفیٰ کریم اے مدینے پہنچے نا تے لوکاں نو پہچان نہ ہوئے. لوکاں نو پہچان نہ ہوئے کہ غلام کون ہے تے سردار کون ہے, لوگی پہچان نہ سکن. ابو بکر صدیق نے جدو دیکھا لوگوں نو مغالطہ ہو رہے ہے, ابو بکر نے اپنی پگڑی اتاری, مصطفیٰ دے تیز چھایا کر چھڑیا.
تاکہ لوگوں نے پتہ چل جاوے یہ جڑے تشریف فرمانے اے آقا نے تے سایہ کرن والا صدیق غلام ہے. ایڈا رنگ چڑھ گیا سی صدیق اکبر تے، ایڈا رنگ چڑھ گیا سی نبوت دا صدیق اکبر تے کہ لوگ پہچان بھی نہیں سکتے سن. تو میں کہا جدو ایڈا رنگ چڑھیا سی تو پھر یہ رنگ برقرار سی اس وقت کے جدو یہ غار دے اندر داخل ہوئے سن. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے بغض رکھنے والا بندہ رسول اللہ نو پسند نہیں ہے، تو جڑا بندہ رسول اللہ نو پسند نہ ہوئے اساں بھی انہوں پسند نہیں کر سکتے. افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق بالتحقیق. اس کائنات دے اندر انبیاء اور رسول تو بعد جڑی افضل ترین ہستی ہے اس ہستی دا نام ابوبکر صدیق ہے. وما علینا الا البلاغ. کل انشاءاللہ عشاء دی نماز بعد اپنے اس مسجد اندر محفل ہوئے گی. تمام احباب نے دعوت تشریف کر فرمائیں.